جو شعبان کی 15ویں جو رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، اس کی فضیلت میں ہے. اس کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی جمیع خلقی، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو پوری مخلوقات کی طرف دیکھتا ہے، پورے انسانوں کو، پوری مخلوقات کو دیکھتا ہے. دیکھ کر فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی تمام مخلوقات کو اللہ بخش دیتا ہے. عام بخشش کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، بخش دیا. الا لمشاہن او مشرکن، سوائے مشرک کے اور مشاہن کے. مشرک کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ مشرک ہے. کوئی بھی ہو، نام سے مطلب نہیں اللہ کو نام سے کام، ورک، یہ ورک شرک ہے تو بس. نام کچھ بھی، نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، نام سے اللہ کو لینا دینا نہیں ہے. سمجھ میں بات؟ ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں. عبادت اللہ کی کرتا ہے تو مسلمان ہے، نام کچھ بھی ہو. غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو. مصیبت میں یا اللہ کہے تو وہ مسلمان ہے، مصیبت میں یا علی کہے تو وہ مشرک ہے، مصیبت میں یا غوث کہے تو وہ مشرک ہے، مصیبت میں یا اللہ مدد کہے تو وہ مسلمان ہے. بس یہ خلاصہ مختصر. سمجھ میری بات؟ مصیبت میں یا رام کہے تو مشرک ہے، مصیبت میں یا علی مدد کہے تو مشرک ہے. رام بھی ہوت، علی بھی ہوت، بندے ہیں اللہ کے. رام بھی اللہ کا بندہ ہے، علی بھی اللہ کے بندے ہیں. بندوں کو پکارنے والے مشرک ہیں، اللہ کو پکارنے والے مسلمان ہیں. سمجھ میری بات؟ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ کو ماننے والے کی بخشش ہوتی ہے، توحید پرست کی. اور اس کے بعد پھر مشاہن، جس انسان، دو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں حسد رکھتا ہے، دل میں جو ہے جلن رکھتا ہے، کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی شعبان کی اس رات کو. ان کے یہ دونوں کے علاوہ تمام کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. ایک اور روایت کے اندر صحیح سند میں وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یغفر للمؤمنین، شعبان کی 15ویں رات میں مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ یملی للکافرین، اور جتنے کافر دنیا کے اندر ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، مہلت ڈیل دیتا ہے کہ وہ کسی وقت کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائیں، تب تک ان کو مہلت ہے. ان کی مغفرت نہیں ہوتی، کافروں کی، مشرکین کی. اوپر کے حدیث میں وہی بات ہے، مشرک اور کافر ان کی مغفرت نہیں ہوتی، مومنین کی مغفرت ہوتی ہے، تمام مومنین کی. اور مومنین میں بھی جو اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، رجلن کان بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ مسلمان جس دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان اس کے دل میں کینہ کپٹ ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرنا، جب 15 شعبان کی جو فضیلت ہے مغفرت کی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم کو یہ 2 چیزوں سے بچنا ہے. شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا، مشکل کشا اللہ کو سمجھنا، غریب نواز اللہ کو سمجھنا، مدد کے لیے اللہ کو پکارنا. سمجھ میری بات؟ نفع کے لیے اللہ کے پاس جانا، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے دربار کو آنا. درگاہ مزاروں کو نقصان سے بچنے جائیں گے تو پھر بخشش کہاں کی؟ نصف شعبان میں بخشش کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہوگی. بخشش تو اللہ کے دربار میں آنے والے کی ہوتی ہے. سمجھ میری بات؟ شرک سے بچنے کی کوشش کرو، بخشش خود بخود ہو جائے گی. اس رات بخشش خود بخود ہوگی، اللہ کی طرف سے، یہ فری ہے. سمجھ میری بات؟ اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 15 شعبان کی بخشش کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شرک سے بچنا ہے. اور مسلمان بھائی کے لیے اپنی کینہ کپٹ اور حسد سے دل کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں ہوں تو بخشش ہو جائے گی. لیکن بخشش اللہ نے ہم کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، چلو ہم عبادت کریں گے، چلو ہم لائٹنگ چراغاں کریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، چلو ہم فلاں کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس اللہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ ہے، رسول ہے. ہم کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ نے، رسول نے بتائے ہیں، تو ہم کو اسی طریقے پر چلنا ہے. یہ 15 شعبان کی بخشش کے بارے میں رسول اللہ نے کوئی خاص محفل منعقد نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمایا نہیں. رسول اللہ چلو آج مغفرت ہے، آج چراغاں کریں گے، چلو آج جو ہے مغفرت کی رات ہے، آج رات جاگیں گے، عبادت کریں گے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا زندگی میں، نہ صحابہ سے کرایا، نہ صحابہ نے کیا بعد میں. تو پھر یہ ہمارے یہ چیزیں غلط ہیں. مغفرت خود بخود ہو جائے گی. بھئی ہم کو رات جاگنے کی، عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت تو میں نے بتایا نا، زندگی بھر کرنا ہے. عبادت زندگی بھر کرنا ہے، اس رات کو نہیں کرنا ہے. اس رات کی مغفرت کے لیے بس شرک سے بچو اور مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل صاف رکھو، بخشش ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے زندگی کا ہر عمل، چاہے ہم عبادت کریں، چاہے ہم کسی سے لین دین کریں، چاہے ہم سیاست کریں، ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبادت بھی رسول اللہ کی طرح ہی کرنا ہے، سیاست بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی کرنا ہے. ہم کسی بھی ملک میں رہیں، کہ ہم مشرک ملک میں رہتے کہ شرک کر کے، کفر کر کے، پوجا پاٹ کر کے سیاست کریں گے، پھر کلمہ بھی پڑھ لیں رام کا، کرسچن کا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں تو آپ رسول اللہ سے جیسی سیاست کرنا چاہیے. آپ کو رسول اللہ کی زندگی سے سیاست سیکھنا چاہیے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رسول اللہ کی زندگی اس آدمی کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. ایسے انسان کے لیے رسول اللہ نمونہ ہے. اور پورے مفسرین نے اپنے تفسیروں میں یہی لکھا ہے نمونہ کیا ہے. عبادت کرنے کے لیے بھی رسول اللہ ہی نمونہ ہے، لین دین کرنے کے لیے بھی رسول اللہ ہی نمونہ ہے، سیاست اور حکومت کرنے کے لیے رسول اللہ ہی نمونہ ہے. ان کے علاوہ کوئی ہمیں نمونہ نہیں بن سکتا. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عبادت میں لوگوں نے جو گمراہ لوگوں کو نمونہ بنا لیا، سیاست میں کافروں کو نمونہ بنا لیا لوگوں نے. رسول اللہ کو نہیں، کافروں کو نمونہ بنایا ہے سیاست کے اندر. کتنے افسوس کی بات ہے. تو عبادت ہو، سیاست ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، تبھی انسان کامیاب ہوگا. ورنہ ضرورت کیا ہے رسول اللہ کو ماننے کی، پھر اللہ کو ماننے کی.